إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا یا نظر بد کا لگ جانا برحق ہے. کسی کو نظر لگ جائے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ایسے تمہارا وہم ہوگا، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما رہے ہیں کہ یہ برحق ہے، لگ جاتی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کو دیکھا، بعض گھروں میں بچوں کو دیکھا اور فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، اسے نظر کا دم کرو. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ نظر لگ جاتی ہے. اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کلمات ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا حصہ ہیں. العین حق، نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے. اور معروف ہے، کہتے ہیں کہ نظر تو پتھر کو پھاڑ دیتی ہے. اور ایک عربوں میں مقولہ مشہور ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور مرد کو قبر میں داخل کر دیتی ہے. العین تدخل الجمل القدر والرجل القبر، یعنی مرد کو، انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں. یعنی اتنی سخت چیز ہے یہ نظر کہ یہ لگتی ہے اور بہت ہی سختی کے ساتھ سامنے والے پر اثر انداز ہوتی ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنی چیزوں کو نظر سے محفوظ رکھنا چاہیے. جتنا بھی ہو سکے ان کو دم کرتے رہنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھ کر، معوذتین پڑھ کر ان پر پھونکتے رہنا چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، خوبصورت چیز ہے، خوبصورت بچہ ہے، خوبصورت گھر ہے، خوبصورت گاڑی ہے، تو پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر، دل کے دکھ اور تکلیف کے ساتھ دیکھ کر نا کیا گاڑی ہے، ایسا کہیں تو پھر سمجھیں کہ آپ کے دل میں جو بھی ہے، سامنے والے کی جو چیز ہے اس کو نقصان ہو جائے گا. بلکہ یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے. اور دل میں یہ تمنا کیجئے کہ اللہ آپ کو بھی دے، کوئی حرج نہیں ہے. رشک کرنا قرآن و سنت کی روح سے جائز ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں کے بارے میں حسد کرنا یا دو لوگوں کے بارے میں رشک کرنا، ان جیسا بننے کی تمنا کرنا جائز ہے. ان میں سے ایک رجل آتاہ اللہ مالا فیہلکہ فی الحق، اللہ نے کسی بندے کو مال دیا اور وہ اسے حق میں خرچ کرتا رہتا ہے. دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی مال دے، بے شمار دے، اور ساتھ ہی پوری دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے مجھے بھی مال دے، میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ رب العزت نے علم دیا، قرآن دیا، اور وہ قرآن کو شب و روز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی رشک کرنا جائز ہے. یہ تمنا کرنا جائز ہے کہ یا اللہ جیسے اسے علم دیا ہے، اسے قرآن دیا ہے، مجھے بھی دے تاکہ میں بھی اسی طرح کروں. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا رکھنے، رشک کرنے کی اجازت دی ہے، یہ جائز ہے. لیکن حسد حرام ہے. حسد تو اتنا برا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ایسے ہی نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے. اور حسد کا اور تمنا کا، حسد کا اور رشک کا فرق کیا ہے؟
رشک یا تمنا یہ ہے کہ یا اللہ جیسا اس کے پاس ہے مجھے بھی مل جائے، اس کا ہلاک ہوئے بغیر، اور حسد یہ ہے کہ یا اللہ اس کا چھن جائے، اس کا چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں نا، تو تمنا کرنا جائز ہے، حسد کرنا حرام اور منع ہے۔ کسی کا بچہ خوبصورت ہے، تمنا کیجئے، اگر آپ کی ابھی عمر ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے اللہ آپ کو بچہ دے، ایسا دے اس سے بھی زیادہ خوبصورت دے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں۔ اور اگر عمر ہے یا نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے نا، آپ کا دل چاہ رہا ہے اللہ سے مانگیے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور دیکھا کہ مریم کے پاس مسجد میں محراب میں ان کے پاس بے موسم کا پھل موجود ہے، تو پوچھا کہ مریم من ان لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی ہیں من عند اللہ، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اسی جگہ کھڑے کھڑے فوراً دعا مانگی کہ یا اللہ مریم کو تو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے عمر بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ مسجد میں کھڑے، محراب میں کھڑے دعا مانگی، اللہ نے وہی بشارت عطا فرمائی اور کہا زکریا تمہیں بیٹا دیں گے، اور ایسا بیٹا دیں گے جو نیک ہوگا، پاک باز ہوگا، سیدن و حصوراً، عورتوں کی طرف سے انتہائی پاک باز سردار ہوگا، نبی من الصالحین، نبی ہوگا، نیک ہوگا، اور اللہ نے خود اس کا نام رکھا یحییٰ، اور فرمایا کہ آج تک اس نام کا دنیا میں کبھی کوئی بچہ نہیں گزرا، اس نام کا کوئی آدمی، پہلی مرتبہ نام تمہارے بیٹے کا رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے؟ عمر بڑی ہے چھوٹی ہے، جب جی چاہے بچے کی تمنا کیجیے، اللہ دینے والا ہے۔ لیکن یہ کہ بیوی ہونی چاہیے۔ اب ایک آدمی کی بیوی نہیں ہے، لڑکی ہے، اس نے شادی نہیں کی، اور وہ کہے کہ بیٹا دے، تو ظاہر ہے کہ بیٹے کے لیے جو دنیا میں وسائل ہیں وہ ہونے چاہیے۔ میاں بیوی ہوں، بیٹا مانگیں، اللہ رب العزت ہر عمر میں بچہ دینے پر قادر ہے۔ لہذا کسی کا بچہ دیکھ کر جلنے کی بجائے اپنے لیے دعا مانگیں، رشک کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں، حسد کرنا جائز نہیں۔ اور اگر آپ نے دوسرے کی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، تبارک اللہ کہا، تو انشاءاللہ اس سامنے والی کو نظر نہیں لگے گی۔ اور اگر کسی کو نظر لگ گئی، کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اپنے بھی بس میں نہیں ہوتا، نظر لگ جاتی ہے، ان کی نظر زبردستی ان سے نکل جاتی ہے۔ بعض ایسے آدمی تاریخ میں گزرے ہیں کہ وہ مشہور تھے اپنے علاقے میں کہ یہ جسے غور سے دیکھ لے وہی گیا، اسے کچھ نہ کچھ اچھی بلی چلاتے ہوئے بچہ سائیکل لیے جا رہا ہے، انہوں نے کہا کیا سائیکل چلاتا ہے؟ بچہ سر کے بل گرا، سائیکل اوپر بچہ نیچے۔ اس طرح کا آدمی اگر کوئی کسی علاقے میں معروف ہو جائے تو فقہاء کرام نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس شخص کو جو پکی بات ہے کہ جس پر غور کرے اس کی نظر لگ جاتی ہے، اس کو بند کر دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے، گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، اور اس کے گھر کے اخراجات حکومت ادا کرے۔ باہر نکلے گا کمانے کے لیے، لوگوں کے بچوں کو، لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچاتا پھرے گا، اسے نظر بند کر دیں کہ وہ گھر میں رہا کرے، لیکن چونکہ اس کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اس کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری حکومت اپنے کھاتے میں لے لے۔ اور اگر کسی کی نظر ایسی ہے، کسی کی نظر کسی کو لگ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ غسل کرو تو اسے غسل کرنا چاہیے، اسے کہا کہ غسل کرو، جھوٹا پانی مجھے دو، دینا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا لے کہ تم مجھے غسل کرنے کا کون ہوتے ہو کہنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابی نے غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارنا شروع کیے، ایک آدمی پاس کھڑا ہے، کہتا ہے کہ بھائی اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب اتنا کہا، ماشاءاللہ تبارک اللہ کچھ نہیں، اور صحابہ بھی تو آخر انسان تھے نا، کمی کوتاہی غلطی ہو جایا کرتی۔ یہ الفاظ کہے، وہ چل دیے، یہ آدمی جکڑے جانا شروع ہو گئے۔ نہانے کی نوبت آنے سے پہلے یہ جکڑے گئے، ایک دم ایسے جیسے آدمی رسیوں میں ٹائٹ ہوتا ہے، سکڑتے گئے، جکڑتے گئے۔ بیٹا پاس موجود تھا، بھاگا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ میرے ابا حضور کے ساتھ یہ پیش آیا۔ فرمایا اتتہمون احدا، کیا تم کسی پر الزام دیتے ہو کہ یہ کسی نے کچھ کیا ہے؟ اب الزام کسی پہ کیا دیں گے؟ کہا کہ ہم تو کسی پہ الزام نہیں لگاتے، لیکن ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت جسم کسی کا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ غسل کرے، اور اپنے غسل کا جو پانی نکلتا ہے، نہانے سے جو ظاہر ہے کہ پانی جمع ہوتا ہے،
وہ پانی تمہیں دے دے، بالٹی میں لا کر اپنے والد پر پیچھے سے ڈال دو اور وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آدمی کے پاس گئے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ غسل کرو، اپنا جھوٹا پانی ہمیں دو۔ انہوں نے غسل کیا، پانی دیا، لا کر بالٹی اس آدمی پہ، اس نے اپنے والد پہ ڈالی، اور والد اس طرح تندرست ہو کر بیٹھ گیا کہ جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نظر بد کا ایک علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگنے کی آپ کو توقع ہے، یقین ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن توقع ہے تو اس سے بھی عذر معذرت کر کے طلب کر لیں کہ غسل کرو۔ اگر کوئی غسل نہیں کرتا تو بعض علماء نے کہا کہ کم از کم اسے کہو وضو کر لو، وضو کر کے جو پانی آپ کے ہاتھوں کا پاؤں کا بچا ہوا ہے وہی دے دو اور اس پانی کو بہاؤ، انشاءاللہ نظر بد جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ کرنا ذرا حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ہوگا۔ ایسے کسی کو جا کے کہیں گے کہ تو نے ہمارے بچے کو نظر لگائی ہے نہاؤ، تو نے ہمارے بچے کو نظر لگائی ہے وضو کرو، جھوٹا پانی دو، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ تو ظاہر ہے گلے پڑ جائے گا نا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ پہ الزام لیا۔ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ تاہم حدیث میں ہے کہ اگر کسی سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ غسل کرو تو اسے غسل کر کے اپنا جھوٹا پانی دے دینا چاہیے۔ غرض یہ کہ نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور نظر کا دم ہے، اور دم جو بہترین نظر کا دم ہے وہ ہے معوذتین، آخری 2 صورتیں یہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ حدیث میں کچھ دعائیں بھی ہیں۔ وَإِذْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ عین لفظ وہی یہاں بھی ہے کہ ہم نظر بد سے اور دیگر چیزیں جو ہیں ان سے، اس آدمی کی نظر بد سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا پڑھیں اور دیگر دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگیں، انشاءاللہ نظر دور ہو جائے گی، بچے کو ہو، گاڑی کو ہو، گھر کو ہو، کسی کو بھی ہو۔ تو نظر بد برحق ہے، لگ جاتی ہے، یہ کوئی وہم نہیں، اور یہ تو نظر بد کی بات ہے۔ لوگ تو جن کو بھی وہم کہتے ہیں، جادو کو بھی وہم کہتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں سورہ جن موجود ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 102-3 پڑھ کر دیکھیں، وہاں جادو کا ذکر موجود ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہو جانے کا ذکر موجود ہے، تب بھی کہیں گے یہ وہم ہے، یہ وہم نہیں، یہ حقائق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العین حق، عین نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ ابھی یہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا اور جادو کا اثر ہو گیا، وہ حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر یعنی جادو کیا گیا اور اثر ہو گیا، حتیٰ کان یرا انہ یاتی النساء ولا یاتہن، اثر اتنا ہوا کہ شرعی معاملات میں کسی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، شرعی معاملات برابر ٹھیک رہے، لیکن دنیاوی معاملات میں کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ سمجھتے کہ میں اپنی اس بیوی سے ملا ہوں لیکن نہیں ملے ہوتے، یعنی دماغ پر اس قسم کا دنیا داری کا تھوڑا سا اثر ہو گیا کہ جو کام کیا ہے وہ یاد نہیں، جو نہیں کیا وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید میں یہ کر چکا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یرا انہ یاتی النساء ولا یاتہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ میں اپنی فلاں عورت سے ملا ہوں حالانکہ نہیں ملے ہوتے تھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سفیان وہ کہتے ہیں وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا، اگر کسی کو یہ اثر ہو جائے تو یہ جادو کی بہت ہی سخت قسم ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، اس کو سمجھیں کہ بہت سخت جادو کیا گیا ہے۔ فقالا کہتے ہیں یا عائشہ، اے عائشہ عالمت ان اللہ قد افتانی فیما استفتیتہ فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ سے کوئی سوال کیا تھا، اللہ نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے، یعنی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ کسی نے جو تکلیف پہنچائی ہے یا جو تکلیف مجھے اس وقت ہے کہ میرا حافظہ جو ہے وہ صحیح طور پر بعض امور میں کام نہیں کر رہا، تو اے اللہ مجھے اس کے بارے میں دے کہ یہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو سنا۔ آتانی رجلان، 2 آدمی آئے، فقعد احدہما عند راسی، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، والآخر عند رجلیہ، اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، 2 آدمی، 2 فرشتے آئے، اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے، ایک سرہانے بیٹھ گیا، ایک پائنتی کی طرف پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ فقال الذی عند راسی للآخر، جو میرے سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا ما بال الرجل،
ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ اب وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، سنانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ما بال الرجل، ان صاحب کو کیا ہوا؟ قال مطبوب، دوسرا کہتا ہے کہ ان کو جادو کیا گیا ہے۔ مطبوب طب یعنی ان کا جادو کے ذریعے کچھ ان کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ قال، وہ پوچھتے ہیں ومن طبہ، ان کو جادو کس نے کیا ہے؟ قال لبید بن عاصم، یہودی ایک لبید بن عاصم یا لبید بن عاصم ہے، اس نے یہ جادو کیا ہے۔ رجل من زریق، بنی زریق قبیلے کا آدمی ہے، حلیف لیہود، یہودیوں کا دوست ہے، کان منافقاً، یہ منافق تھا، مسلمان ہونے کا اظہار بھی کرتا تھا لیکن اصل میں یہودیوں کا ساتھی اور انہیں کا حلیف ہے۔ قال فیما، وہ پوچھتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ جادو کس چیز میں کیا گیا ہے، کیسے جادو کیا گیا؟ دوسرا کہتا ہے فی مشتن و مشاقہ، کنگھی میں اور بالوں میں۔ مشت کنگھی اور مشاقہ وہ چیز ہے کہ جو کنگھی پھیرنے سے سر کے یا داڑھی کے بال جو ہیں وہ کنگھی میں اڑ کے نکل آئیں تو ان کو مشاقہ کہا گیا، کہ سر کے بالوں اور کنگھی میں یہ جادو کیا گیا ہے۔ قال وَأَيْنَ، ایک فرشتہ پوچھتا ہے، وہی جو سوال کر رہا ہے، کہ وہ اب کہاں ہے، وہ کنگھی، وہ بال، وہ جو جادو کیا ہوا مٹیریل ہے وہ کس جگہ ہے؟ قال فی حف طلعۃ ذکر تحت رعوفہ، کہا کہ فی بیر زروان، بیر زروان کنواں تھا، اس کنویں میں پانی کی تہ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے نر کھجور کے خوشے میں، نر کھجور کے خوشے میں چھپا کر وہ جادو رکھا گیا ہے۔ جادو کر کے اسے نر کھجور کا خوشہ، اب ہمیں تو کھجوریں ایک جیسی لگتی ہیں، عرب ایک کھجوروں کو پہچانتے ہیں کہ ان میں سے نر کون سی ہے، مادہ کون سی ہے۔ نر کھجور کا خوشہ لے کر جو اوپر بھٹا سا یا سٹا سا نکلتا ہے، اس میں وہ چھپا کر کنویں کے نیچے، پانی کے نیچے ایک بڑا پتھر جو چھوڑ دیا جاتا ہے مومن کہ اس کو باہر نکالنے کی کیا ضرورت ہے، ایک سائیڈ میں کر دو، اس کے نیچے چھپایا گیا۔ یہ خبر دینے والے فرشتہ ایک خبر دوسرے کو دے رہا ہے۔ قالت فأتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر حتی استخرجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر گئے اور وہ جو جادو والا مٹیریل ہے وہ نکالا، اور بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بعض صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے نکالا وہاں سے۔ فقال هذه البئر التي اريتها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی وہ کنواں ہے، مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ اس کنویں میں جادو چھپایا گیا ہے، جبکہ آپ کو باقاعدہ آ کر فرشتوں نے بتا دیا۔ وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاءَةُ الْحِنَّةِ، وہ کنواں، اس کا پانی اتنا گندا تھا کہ جیسے مہندی لگا کر دھویا جائے تو ہے نا اس کا کچرا نکلتا، اس مہندی کے رس کی طرح کا گندا اس کا پانی تھا۔ وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، اور جو اس علاقے میں اس کنویں کے چاروں طرف کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں کم لگتی تھیں، شیطان کے سینگ زیادہ لگتے تھے، یعنی وہ کچھ ماحول ہی ایسا خوفناک سا الگ تلگ بنا ہوا تھا کہ کھجوریں ایسے لگتی جیسا کہ شیطان کے سینگ ہیں۔ قال فاستخرجا، وہ جادو نکالا گیا۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقلت افلا اے تنشرتا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، جادو کرنے والے کو پکڑا کیوں نہیں، اس کا صحیح علاج کیوں نہیں کیا؟ فقال اما واللہ، اللہ کی قسم اے عائشہ، فقد شفانی، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ شَرًّا، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی آدمی کے خلاف شر پیدا کر دوں۔ اب میں یہ عام کر دوں کہ لبید نے مجھ پہ جادو کیا تھا، یہ دیکھو نکالا ہے، یہ کیا، لوگوں کے دلوں میں بات آئے گی، اور پھر وہ منافق بھی تھا، کوئی کہے گا یہ اپنا مسلمان آدمی تھا، ان کا تو یہ کیسے ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں لوگوں کے خلاف شر بناؤں، لوگوں کے خلاف اس طرح کا کروں، لہذا مجھے اللہ نے شفا دے دی، بات ختم ہوگی۔ اور بعض حدیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ اس میں جو گریں لگائی گئی تھیں، داغا بالوں کو گریں لگا کر جو چھپایا گیا تھا، وہ 11 گریں تھیں، اور اسی وقت یہ 2 صورتیں جو قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی آیات بھی مجموعی طور پر 11 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ آٹومیٹک اللہ کے فضل سے کھل جاتی، 11 آیتیں مکمل ہوئیں، 11 گریں کھل گئیں، جادو کا اثر جو ہے وہ سارے کا سارا
ختم ہو گیا۔ یہ سارے کا سارا نسخہ اللہ رب العزت نے بتایا، لیکن وہ نسخہ لے کر کون آئے؟ 2 فرشتے جو کہ انسانوں کی شکل میں موجود تھے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام سی حدیث نہیں ہے کہ کوئی کہے چیز ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، کہ جس پر محدثین کے صحیح ہونے کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی آدمی شک نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح حدیث میں بات موجود ہے، قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، لیکن کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، نہ قرآن مانتے ہیں نہ حدیث مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا دماغ ہی جو سوچتا ہے وہی سب سے بہتر، حالانکہ وہ دماغ خراب ہو چکا تھا، فاسد ہو چکا ہے، محض دنیا داری میں وہ شیطان بازیاں کرنے میں تیز ہیں، دین میں ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشاتن مسمومہ زہریلی بکری لائی۔ یہودی عورت نے دعوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کر لیا۔ یہودی کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی کھانا جائز ہے، یہودی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی جائز ہے، اور عیسائی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی عورت نے کہا کہ تمہاری دعوت ہے، تو آپ نے دعوت قبول کر لی، اور اس عورت کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کے نبی کو یہ جو دستی ہوتی ہے بکری کی دستی وہ پسند ہے، تو اس نے دستی میں زہر ملا دیا۔ کوئی طریقہ اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی انجیکشن کے دیتے ہیں نا، جتنے حصے میں چاہیں اتنا اسپائسی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں مرغیاں بعض ہوٹلوں میں پک رہی ہیں، اسپائسی چاہیے، مرغی کے گوشت کے اندر آپ کو مرچی نظر آئے گی، پتہ نہیں کیا انجیکشن دے کے۔ یہ خاص طور پر جو جدہ وغیرہ کی طرف ایک ہوٹل بڑا مشہور ہے البیک، اس کی اسپائسی مرغی اندر سے، اب میں کوئی ان کا البیک والوں کا ایجنٹ نہیں کہیں کہ میں مشہوری کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اسپائسی مرغی لیگ پیس صاف نظر آ، لیکن اس کے اندر جا کے کھول کے آپ کھانے لگیں گے، اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اندر مرچی گئی ہوئی۔ یہودی عورت نے لیگ پیس جو دستی بکری کی اس میں زہر ملا دیا۔ نبی کو یہ پسند ہے، یہ کھائیں گے، ظاہر ہے کہ وہی وہ چاہتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کھایا، اور اس گوشت کا آپ کو اثر بھی ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گوشت کے کھانے کے بعد اس کا اثر ہمیشہ آپ کے تالو میں محسوس کرتا رہا، کیونکہ انہوں نے 10 سال خدمت کی ہے، ظاہر ہے کہ بالکل قریبی رازدان ہیں۔ ہمیشہ اس دن سے لے کر وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں اس گوشت کے زہر کا اثر محسوس کیا جاتا رہا۔ علی کل حال وہ زہریلی بکری لائی، فاکل منہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا، گوشت کھا لیا۔ اب یہاں جو ہمارے لوگ نعرے اور دعوے کرتے ہیں کہ نبی غیب جانتے تھے، نبی غیب جانتے تھے، پھر زہریلی بکری یہودی عورت نے پکا کے تیار کر کے رکھی ہے، پھر بھی آپ نے کھا لی۔ غیب دانی کا مسئلہ تو ختم ہو جاتا نا، آدمی اڑ جائے تو بات الگ ہے، کہے کہ میں نہیں مانتا، نہیں آپ غیب جان بوجھ کے کوئی زہر کھائے گا؟ کوئی آدمی ایسا دنیا میں نہیں کہ پتہ ہو کہ زہر ہے، اسے کہتے کہ بی بی تیری دعوت قبول ہے لیکن میں کھانے کے لیے نہیں آتا، کہتے کہ تو نے یہ زہر کیوں ڈالا ہے، لیکن آپ نے زہر کھا لیا، پتہ چلا کہ اس میں زہر ہے، کھانے کے بعد پتہ چلا، اور اسی کے نتیجہ میں آپ کی اس دعوت میں شریک صحابہ میں سے ایک آدھ صحابی جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے، اور ان کی شہادت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزا بھی دی، لیکن اپنے لیے کوئی انتقام وغیرہ کا پروگرام نہیں، جیسا کہ پہلے حدیث گزری ہے، آپ نے کسی سے ذاتی طور پر اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ فجیء بہا، اس عورت کو لایا گیا، فقیل الا تقتلها، یا رسول اللہ اس عورت کو قتل نہ کر دیں کہ آپ کو اس نے زہر دیا ہے؟ فقال لا، نبی سے فرمایا نہیں، آپ نے اپنے لیے اس عورت کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ فما زلت عارف، قال حضرت انس کہتے ہیں فما زلت عارفها فی لہوات رسول اللہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں، لہوات یعنی منہ کا اوپر کا جو حصہ ہے، اس حصے میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت تک اس زہر کا اثر محسوس کرتا رہا، یعنی آپ کے ساتھ رہنے کے نتیجہ میں پتہ چلتا کہ تالو میں تکلیف جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کانا اذا اتا مریض ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اتا مریضا
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے آتے اور ہوتے یا بہی یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا، چھوٹا بچہ ہے بیمار ہے آپ کے پاس لے آئے، یا کبھی ایسا ہے کہ آدمی بڑا ہی ہے تھوڑا بہت چل سکتا ہے، پکڑ کے آپ کے پاس لے آئے کہ یا رسول اللہ یہ بیمار ہیں، تو آپ اس کو دم کیا کرتے تھے۔ آپ جاتے تو دم کرتے، کوئی لایا جاتا تو اس کو دم کرتے۔ وہ دم یہاں موجود ہے، آپ نے وہ دم یہ سکھلایا، اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ معنی یہ ہے کہ اس تکلیف کو اے اللہ دور کر دے، اے لوگوں کے رب یہ بیماری دور کر دے، اشف شفا دے دے، وانت الشافی اور تو شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک شفا صرف تیری ہے، تیری طرف سے ہے، شفاء لا یغادر سقما ایسی شفا دے کہ کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کو کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت شفا دیا کرتا تھا۔ ایسے ہی دوسری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جاتے اور فرمایا کہ کوئی بھی شخص بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے پاس جا کے 7 مرتبہ یہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ پڑھ دے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے۔ اگر اس مریض کو موت نہیں آئی ہوئی تو اس 7 مرتبہ دعا مانگنے کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا کر دے گا۔ اگر موت نہیں آئی، موت آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر کوئی علاج ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوتے، جو ہمارے لوگ کئی مسائل ایسے لے کے بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، یعنی ہر چیز کا آپ اختیار ہے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جایا کرتے تھے، اور یہ معروف بات ہے، جو مختار کل ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار ہوتے، یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، تو آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مارتے، دم کرتے، دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے، چہرے پر، سر پر، سینے پر، جسم کے سامنے حصے پر، اور پھر جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے سارے جسم پر پھیر لیتے۔ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ فلما اشتد وجعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی، مرض الموت میں جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے، اب آپ زیادہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو کہتی ہیں فلما اشتد وجعہ، جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی، کنت اقرأ علیہ، یہ صورتیں تینوں میں پڑھا کرتی تھی، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں پڑھتی، وامسح بیدہ اور آپ کے ہاتھوں میں پھونک مار دیتی، یعنی اپنے ہاتھوں میں پھونک مارنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پھونک مار کر، رجاء برکتہا کہ آپ کے ہاتھوں میں پھونک ماروں گی، آپ کے ہاتھوں کو ہی پکڑ کر آپ کے چہرے پہ پھیر دیتی کہ جو برکت ان ہاتھوں میں ہے میرے ہاتھوں میں وہ برکت کہاں سے آئے گی۔ تو یہ دم کرنا بیمار کو تینوں صورتیں پڑھ کر، اور یہ اوپر دعا ہے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، بیمار کو انشاءاللہ شفا ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ دم اور بھی ہیں، کن کن امور پر کس کس کرے دم کرنا چاہیے، انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ سوریہ میں جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اہل سوریہ مسلمانوں کو اس ظالم حاکم سے خلاصی عطا فرمائے، اور ان عوام کو اللہ تعالیٰ کوئی صحیح دیندار مسلمان حاکم مہیا فرمائے۔ لکھا ہے کہ ہمارے رشتے کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جائز اور ناجائز وسیلہ، یہ وسیلے کا مسئلہ بھی بڑا مشہور ہے کہ وسیلہ کس سے لینا جائز ہے، کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا ناجائز، وہ تفصیل کے ساتھ، اور نیکیاں کمانے کے آسان طریقے کون کون سے ہیں، یہ 2 DVDs ہیں کاشف صاحب کے پاس جن کو چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نظر کا علاج کیا کیا جائے، نظر لگانے والے کا کیا علاج کیا جائے۔
نظر کا علاج تو ٹھیک ہے، وہ تو یہاں ہے، اور نظر لگانے والے کا علاج بھی ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے زہر دیا اسے بھی معاف کر دیا، آپ بھی اس کو معاف کر دیں، قطع تعلقی نہ کر لیں، ملیں، لیکن اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنے آپ کو، اپنی گاڑی کو جہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نظر بڑی تیز ہے، گھر سے ذرا پروٹیکشن اچھی طرح تیاری کر کے اپنا تحفظ کر کے جائیے، اور تحفظ ہے کہ سورہ فاتحہ معوذات پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے، دم کر کے نکلیے تاکہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ایک ہے دفاع، یہ ہوگا پہلے، اور ایک ہے علاج، وہ ہوگا بعد میں۔ اگر آپ نے دفاع نہیں کیا، نظر لگ گئی تو پھر علاج، لیکن بہتر یہ ہے کہ علاج تک نوبت ہی نہ آنے دیں، پہلے اپنا دفاع کر کے رکھیں۔ کسی کے یہاں جانا ہے تیار ہو کے جائیے، اور اگر خاص طور پر یہ پتہ ہے کہ وہاں نظر لگتی ہے تیاری کیجیے، اور اگر کسی مکس پارٹی میں جانا ہے، پتہ ہے فاسق فاجر نیک بد سب اکٹھے ہوں گے، عورتیں ہوں گی مرد ہوں گے، ایسی پارٹی میں جانے کے لیے اپنے گھر سے بچوں کو لے جاتے ہوئے ضرور دم کر کے لے کے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ باقی رہا یہ کہ آپ قطع تعلقی کر لیں گے، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور بچے کو نظر سے حفاظت کے لیے کیا کلمات ہیں، ابھی وہ کلمات بھی ساری گزر رہی ہیں، علاج موجود ہے، اور یہ لول و مرجان آپ کے سامنے، یہ عربی میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، تینوں زبانوں میں، یہ دارالاسلام کے اندر موجود ہے، یہ لے لیں، ان میں تفصیل موجود ہے۔ اور اگر کتاب نہیں لینا چاہتے تو ہم سے مل لیں، ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے، وہ سستا نسخہ بھی موجود ہے۔ کیا نظر کی حد فاصلوں پر سے گزر جاتی ہے؟ حسد کے متعلق بھی یہی بات پوچھنی ہے، یعنی حسد جو ہے وہ کہاں تک اثر کرتا ہے؟ فاصلوں پر سے گزر جاتی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے اور وہ انڈیا میں بیٹھا ہے، یہاں کے لوگوں میں نظر لگا سکتا ہے یا نہیں، تو نظر بد جو ہے وہ بڑی دور تک جاتی ہے۔ یہ آپ میرے والی سیڑھی لے جائیں۔ نظر بد کسی نے دیکھا تو نظر لگے گی، لیکن حسد، ایک آدمی کہیں موجود ہے، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کہ اس کا یہ جو جتنی نعمتیں ہیں، جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے وہ چھن جائے، میرے پاس آ جائے، یہ کیا سعودیہ میں خبر میں بیٹھا مزے کر رہا ہے، ہم یہاں، تو یہ ملک کے پار جائے گی۔ لیکن نظر بد اپنے سامنے والے کو، نظر بد سامنے والے کو، اور حسد دنیا کے کسی کونے تک بھی پہنچ جاتا ہے، لہذا اپنے لیے تحفظ کے لیے دعائیں مانگتا رہنا چاہیے۔ آپ نے اپنا تحفظ کیے رکھا، نہ یہاں مشکل آئے گی، نہ انشاءاللہ ملک سے مشکل چل کے آئے گی۔ اگر کوئی یہ کہہ کر پیسے دے کہ یہ اللہ کے لیے مسجد میں دے دیں، تو کیا وہ پیسے کسی غریب کو دیے جا سکتے ہیں؟ دینے والے نے مسجد طے کر دی کہ آپ نے یہ پیسے مسجد میں دینے ہیں، لہذا وہ پیسے مسجد میں ہی دینے چاہیے۔ اب آپ کو پیسے دیے اس نے مسجد کے لیے، اور آپ نے پیسے جو ہیں اپنے کسی جان پہچان والے کو دے دیے، آپ نے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے کہنے والے کی وصیت کو غلط کر دیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جس غریب کو دیے ہیں وہ آپ کی جان پہچان کا ہے۔ آپ کے سامنے جب بھی وہ آئے گا، غریب کو پتہ ہے کہ اس نے میرا تعاون کیا ہوا ہے، پیسے کسی کے تعاون کرنے والا کوئی، اور پھر جس نے جیسے کہا ہے وہی کریں تو بہتر ہے۔ البتہ اس نے مسجد طے نہیں کی، مصعب بن عمیر میں دیجئے، عثمان بن عفان میں دیجئے، ابو بکر صدیق میں دیجئے، عمر فاروق میں دیجئے، انڈیا میں دیجئے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کہیں دے دیں، لیکن اس نے مسجد کہا ہے، وہ پیسہ مسجد میں لگنا چاہیے۔ جرابوں پر مسا، کہتے ہیں کہ جرابیں پھٹی ہوئی ہوں، اگر جراب معمولی پھٹی ہوئی ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ 1 درہم کے برابر بھی سوراخ ہوگا تو کوئی حرج نہیں۔ اب درہم تو آپ کو معلوم نہیں کتنا ہوتا ہے، کم از کم درہم بڑا بھی چھوٹا ہوگا نا، تو یہ سائز ہوگا درہم کا، اس کو آپ گول کر کے سمجھ ہے یا نہیں۔ یہ یہاں کا ایک ریال جو ہے، سعودیہ کا ریال ہے، UAE میں درہم ہے، یہ تقریباً اس کو گولائی کر لیں جو قائم ہوتا ہے، قائم اتنا بڑا ہوتا ہے، اگر اتنا بڑا سوراخ بھی ہے تو جائز، اس سے چھوٹا ہے تو بالکل جائز، اور بڑا ہو گیا ظاہر ہے کہ پوری ایڑی ہی باہر نکلی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی جرابیں ایسی نظر آتی ہے نا کہ پوری ایڑی ننگی نظر آ رہی ہے، بوٹ کے اندر ہے پتہ نہیں چل رہا، جیسے ہی وہ بوٹ نکالیں گے تو ایڑی ساری ننگی ہے، ایسی جرابوں پر مسا کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی معمولی پھٹی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ وہ موٹی کتنی ہونی چاہیے، چمڑے کی ہے، موزے جس کو کہتے ہیں، خفین، تو وہ سب سے بہترین،
اس کے بعد دوسری جرابیں ہیں، اگر وہ جرابیں ایسی ہیں کہ ان میں پورا پاؤں ننگا نظر نہیں آتا، بعض جرابیں ایسی ہیں کہ وہ شاید صرف بوٹ پہننے کے لیے پہنی جاتی ہیں، پتلی سی بالکل ایسے جیسے پاؤں پہ چڑھائیں گے اندر سے پورا پاؤں نظر آ رہا ہے، ایک چھلکا سا اوپر چڑھ گیا، اس پہ مسا نہیں ہے۔ جراب میں سے پورا پاؤں ننگا نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر کہیں کسی کنارے سے تھوڑا کھینچنے سے، مثال کے طور پر جرابیں چڑھائیں اور انگوٹھا سامنے سے وقتی طور پر کھنچ گیا، بعد میں تھوڑا چلنے سے وہ پھر برابر ہو گیا، اگر اندر سے چمڑا نظر نہیں آتا تو اس پہ مسا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی موٹائی کا کوئی معیار نہیں ہے، صرف یہ کہ اندر سے پاؤں ننگا نظر نہیں آنا چاہیے۔ نماز کے لیے منہ سے نیت کرنا، نماز کے لیے منہ سے نیت کرنا، یہ جو کہا جاتا ہے نا 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول کی، نفل وہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے لیے ہیں کہ کیسے ہیں، اور پھر وتر، یہ ساری ڈیٹیل قطعاً ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے اور صحابہ کرام سے یہ ڈیٹیل جو ہے یہ بات کے مولویوں نے بنائی، حتیٰ کہ چاروں ائمہ سے بھی ثابت نہیں، چاروں ائمہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہا جائے۔ اور پھر اگر یہ کبھی نماز کا حصہ ہوتا، یہ کہنا ضروری ہوتا تو یہ عربی میں ہوتا، جبکہ عربی میں نہیں ہے۔ کوئی پنجابی میں 4 رکعت میں اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی اردو میں، کوئی پشتو میں، کوئی بنگالی میں، کوئی ملباری میں۔ اگر یہ نماز کا حصہ ہے تو عربی، کیونکہ نماز دیکھ رہے ہیں کہیں ہے اس میں کوئی پشتو آئی، اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک کہیں پشتو نہیں، پنجابی نہیں، اردو نہیں، بنگالی نہیں، ملیالم نہیں، تامل نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، ساری عربی ہے۔ اگر نیت کا معاملہ یہ ہوتا تو صرف عربی میں ہوتا اور کسی دوسری زبان میں جائز نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، صحابہ نے کی نہیں، خلفاء نے کی نہیں، ائمہ نے کی نہیں، بعد کے مولویوں نے ایک کھاتا ڈال دیا۔ اور جس نے اس نیت کا ذکر کیا ہے، اگر وہ امانت داری کے ساتھ لکھتا ہے، اپنے اندر تعصب نہیں ہے، تو اس نے لکھا ہے کہ نیت کا مقام دل ہے، نیت کی اصل جگہ دل ہے۔ اب آگے اپنا فتویٰ ٹھوس دیتے ہیں کہ اگر زبان سے کر لیں تو اچھا ہے۔ اب جب نیت کا مقام دل ہے، نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، خلفاء نے نہیں کی، تو کون ہوتا ہے یہ مشورہ دینے والا کہ اچھا ہے؟ اچھا صرف وہ ہے جو اللہ رسول نے کہا۔ اگر نماز اس وقت نہ پڑھی جاتی ہوتی، نیت کی گئی ہوتی تو ٹھیک ہے، آج اچھا تمہارا مان لیتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تو اچھا صرف وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ نہ کرنا زبان سے نیت کا ہی اچھا ہے، دل میں نیت ہونی چاہیے، وہ کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری ایک ٹیم نے چیریٹی پروگرام شروع کیا ہے جس میں جو بھی فنڈ اکٹھا ہوتا ہے وہ بچوں کے اسکول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا بچوں کے اسکول کے لیے کسی نان مسلم سے فنڈ کے لیے پیسے لے کر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ آپ کی ٹیم نے کیسے فنڈ شروع کیا ہے؟ کئی لوگ چیریٹی فنڈ کرتے ہیں ڈانس کر کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، کئی بدبخت گا کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، گاتے ہیں۔ اب گانے والا یا ڈانس کرنے والا، یہ جتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو وہ آرٹسٹ کہیں یا کچھ بھی کہیں، ہمارے یہاں پنجابی میں تو کنجر کہا جاتا ہے، مراسی، کنجر، یہ وہ الفاظ ہیں، ان کے پیسے اکٹھے کرنا اور ان کا مسجدیں بنانا، یہ وہ کرنا، وہ ساری چیزیں عجیب سی ہیں۔ بہرحال اگر آپ کی ٹیم کوئی نیک دیندار لوگوں کی ٹیم ہے، اچھے طریقے سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، سکول میں لگاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ پیسہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سکول میں دینی تعلیم تو ہوگی برائے نام سی، زیادہ تر وہ انگریزی پڑھائیں گے، انگریزی سارے ڈیزائن سکھلائیں گے، ایسے سکولوں پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا۔ اپنی جیب خاص سے، اپنے مال خاص سے کوئی فنڈ دیتا ہے، لے لے، اور اس فنڈ میں غیر مسلم کا پیسہ لے کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس آدمی کا پیسہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ حلال ہے، اگر معلوم ہے کہ یہ شراب فروشی کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، یا یہ ایسی چیزیں بیچتا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، تو اس کا پیسہ لے کر استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جمعہ کی فرض نماز سے پہلے کیا سنت پڑھنا ضروری ہے؟ کم از کم 2 سنتیں پڑھے بغیر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ وہ جو تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ہیں وہ تو ضرور آ کے پڑھیں، اب زیادہ وقت ہے تو پڑھیں، نہیں ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ امام خطبہ شروع کر چکا ہے تب بھی 2 پڑھیں، نہیں کیا تب بھی 2 پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا 2، 4، 6، 8، 10، 20 جتنی بھی چاہیں پڑھتے جائیں، ثواب ہوگا، لیکن واجب سوائے ان 2 رکعتوں کے زیادہ نہیں ہے۔
اگر ضروری ہیں تو کتنی؟ کیونکہ اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جمعہ کی فرض نماز سے پہلے سنت نہیں پڑھنی چاہیے. یہ غلط کہا کسی نے، پڑھنی چاہیے لیکن ان کی طے شدہ مقررہ تعداد نہیں ہے. اب سنا تو یقیناً آپ نے صحیح ہوگا لیکن آپ سمجھے غلط ہیں. جیسے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے، بعض واقعات پیش آئے. ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک کچھ عرصہ پہلے واقعہ پیش آیا. یہاں آپ کے اس محلہ سے ایک مجھے فون پہ بات کی، بعد میں پھر بالفشاوہ بات بھی ہوئی تاکہ اگر کوئی صاحب یہاں قریب اس کے جان پہچان میں ہو تو کلیئر ہو جائے. انہوں نے کہا کہ اس نے کہا ہے میرے بارے میں، اس نے کہا ہے کہ اگر عورت کو مینسز ہو جائیں تو وہ عورت اپنے کمرے میں رہے، پورے حج کا موسم وہ کہیں نہیں جا سکتی. میں نے کہا کہ وہ بہت غلط کہہ رہے ہیں، ایسا فتویٰ کیا، ایسی بات کہنا جائز نہیں. حج میں وہ سارا حج کرے سوائے حرم شریف میں داخل ہونے کی. طواف کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے غسل کرے، وضو کرے اور پھر طواف کرے. اس کے علاوہ منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، جتنا مکہ ہے سارے مکہ میں، وہ ساری جگہوں پہ جائے. اس کا حج صحیح ہوگا، مکمل ہوگا. جب پاک ہو جائے گی اس کے بعد طواف کرے، صحیح کرے، اس کا حج مکمل ہے. تو سنا تو یہ ہوگا کہ جیسے کہ میں نے اب کہا ہے ویسے ہی انشاءاللہ ساری عمر میں کہتا آ رہا ہوں، کہوں گا کہ عورت حیض کی حالت میں مسجد حرام میں داخل نہ ہو یا کسی مسجد میں داخل نہ ہو. اب یہ تو نہیں کہ پورے حج کے مناسک میں سے کہیں کچھ نہ کریں. ایسا ہی ایک واقعہ ایک عرصہ پہلے 20-25 سال پہلے UAE میں ریڈیو ام القوین سے میرا پروگرام ڈیلی آتا رہا. الحمدللہ 14 سال ڈیلی پروگرام نشر ہوتا رہا. میں نے طہارت کے مسائل ذکر کرنا شروع کیے تو کسی صاحب نے مسلسل سننا شروع کر رکھے تھے. وہ نوٹ بک لے کر بیٹھتے، لکھتے بھی رہتے، نوٹس وغیرہ لیتے رہتے. تو میں دبئی میں ایک جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے گیا. جمعہ پڑھانے کے بعد بیٹھے، مکتبہ تھا مسجد کے ساتھ ہی مولانا کا، اس میں بیٹھے کچھ دو صاحباب تھے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں ہمارے دبئی میں ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے ریڈیو سے یہ کہا ہے کہ بلی حلال ہے. میرے ذہن میں فوراً بات آ گئی کہ بات کیا ہوئی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ کیسے یہ ایسے؟ کہا نہیں، آپ کا بڑا فین ہے، وہ بڑا پابندی سے پروگرام سنتا ہے اور بڑا باجماعت پروگرام سنتا ہے، قلم کاغذ لے کے بیٹھ کے سنتا ہے، وہ نوٹ بھی لکھے ہوئے ہے. اس نے کہا کہ اگر میری زبانی والی بات ہوتی تو بات میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بلی حلال. میں نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے وہ میرے پاس ریکارڈ میں بھی موجود ہے. الحمدللہ وہ کتاب فقہ الصلاح کے نام سے چھپ چکی ہے، موٹی جلد ہے جس میں طہارت کے مسائل ہیں، اس میں بھی موجود ہے. کہا یہ ہے کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے، بلی کا جوٹھا پاک ہے اور یہ صحیح ہے. بلی کا جوٹھا پاک ہے، کتے کا جوٹھا 7 مرتبہ دھوئے بغیر برتن پاک نہیں ہوگا. بلی کا جوٹھا پاک ہے. مسئلہ یہ تھا، سنا تو یقیناً یہی ہوگا، لیکن جیسے ہی کاپی پہ لکھنے کا وقت آیا تو بلی حلال ہو گئی. اس طرح کا معاملہ کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ کہا کہ وہ جی پورے حج میں کہیں کچھ نہیں کر سکتی، جبکہ وہ سارا حج کرتی رہے گی، صرف طواف کرنے کے لیے حرم میں پاک ہونے کے بعد جائے. ایسے ہی ہے جو کہا گیا کہ سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، جس نے کہا ہے، میں یا کوئی بھی ہوگا، اس نے یقیناً یہ نہیں کہا ہوگا. کہا یہی ہوگا کہ اگر خطبہ شروع ہو جائے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں، یا جب بھی مسجد میں داخل ہوں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں، اور خطبہ شروع ہو تو پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب دیکھیں باتیں بڑی واضح سی ہیں. اب اس میں غلط فہمی میں کوئی مبتلا ہو کر دور نکل گیا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. اگر کسی پر جادو ٹونا ہو جائے اور جادو ٹونے کا شک ہو جائے تو کیا کسی بزرگ پیر یا جادو ٹونے کا توڑ کرنے والے کے پاس جانا چاہیے اور وہ جو بھی پڑھنے کے لیے کہے، پانی دم کر کے دے، تعویذ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تعویذ لکھنا بھی جائز نہیں ہے، تعویذ باندھنا بھی جائز نہیں، پہلی بات. دوسرا یہ کہ جتنے آپ نے یہ بزرگ ذکر کیے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بزرگ، یہ پیر جاتے ہی پوچھتے ہیں کہ تیری ماں کا نام کیا ہے، فوراً وہاں سے اٹھ جائیے، کیونکہ وہ بزرگ نہیں، جادوگر ہے. پیر نہیں، وہ جادوگر ہے، اور جادوگر سے علاج کرانا حرام ہے.
جو آدمی بھی علاج کے دوران ماں کا نام پوچھتا ہے، یہ پکا یقین کر لیں کہ یہ جادوگر ہوگا، یہ روحانی علاج کرنے والا نہیں، نام کا صرف روحانی معالج ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین ہے، نیک ہے، عالم دین نہ صحیح نیک ہے، قرآن جاننے والا ہے، اور وہ صرف قرآن پڑھتا ہے، دعائیں جو ثابت ہیں وہ پڑھتا ہے، دم کرتا ہے، دم کروانا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، دم کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے ایک گھر میں بچہ دیکھا، اس کے چہرے پہ کچھ کالا سا داغ تھا، فرمایا کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے، اسے دم کرواؤ۔ غالباً آگے وہ حدیث آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔